بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 43 سیکنڈ کی ایک ویڈیو نے بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی عرف روحانی شخصیت کے بید کھول کے رکھ دی ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں بھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یعنی روز 127 10 کے میں بھی تھک گئے، تسی بھی چھوڑ کے تھک گئے ہو گئے۔ آج ایک نئے حلقے کی بات کرتے ہیں اور وہ حلقہ ہے NA 128۔ NA 128 حلقہ جو ہے نا سر، یہ آتا ہے جناب یعنی FC کالج والی سائڈ کچی وادی جڑی یہ، اس کے بعد فردوس مارکیٹ، گلبرگ، برہمنا دے علاقے دا بھائن بڑا بڑا برہمنا دا علاقہ لاہور کا، جو دو علاقے جو اصل برہمنوں کے علاقے تھے پرانے لاہور کے، اس میں ایک گلبرگ اور ایک مال ٹاؤن۔ باقی جڑے علاقے سن نا وہ ذرا ایویں مطلب نیم برہمن ٹائپ کریکٹر، تو پھر اس کے بعد شودران دے کریکٹر، تو یہ اس طرح کا سین تھا۔ لیکن یہ گلبرگ جو ہے بڑا پوش ایریا ہوا کرتا تھا۔ ہونتے پائن مت وجی پی اتوں لنگڑا عذاب ہے وہاں پر، تو اب جو بڑے بڑے گھر تھے ان کے جناب وہاں پر 20 منزلہ جو ہے وہ فلیٹس بننے شروع ہو گئے ہیں اتنے تے، یعنی رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی وہ ایک رہائشی علاقہ اب نہیں رہا، اب وہ سارے کا سارا کمرشل ہو گیا۔ اور یہ کام شروع کیا تھا جناب جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، اور پھر یہ ہوتے ہوتے جو ہے یہ جو ہیں اپنا عمران احمد خان نیازی، یہاں پر انہوں نے ایک بلکہ پورے لاہور کے حوالے سے انہوں نے ایک منظوری دی کہ جناب آپ جو ہے وہ فلیٹ بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس 5 مرلے بھی جگہ 10 مرلے بھی جگہ نا، تو تسی پاویں 10 مرلہ فلیٹ بنا لو اتنے، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ یہ انہوں نے LD کی طرف سے ایک لیٹر نکلوا دیا، وہ لیٹر چلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے جناب تڑا تڑ جڑا نا اتنے فلیٹ بازی شروع کر دی، بڑے بڑے پلازے جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے ہیں۔ چلے ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں نے آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن لاہور کا جو حسن تھا نا سر وہ گہرا چکا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لاہور میں ایک تو لاہوریے ناپید ہو گئے ہیں سر۔ مینوں شہر دے ٹردے پھردے لاہوریے اب مشکل سے ملتے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر سڑک کے اوپر 100 بندہ جا رہا ہے تو 100 بندوں میں سے کوئی 70-80 ایسے لوگ ہوتے تھے جو مجھے جانتے ہوتے تھے یا میں انہیں جانتا تو تھا، یعنی 80% لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے واقف ہوتے تھے۔ ہونتے پائے تھے مینوں اپنے شہر دے مینوں واقف ہی کوئی نہیں لبدا، ٹھیک ہے، یعنی جن کو میں جانتا ہوں جڑے لاہوریے ہون ایتھے دے پائن سارے وہ وسے نے آ گئے جڑے، اور وہ بھی بیچارے مشکل سے مطلب مشکل میں آئے نا، کوئی بھی اپنا گھر بار چھڑ کے نہیں جاتا، نہ بچوں کی تعلیم کسی اور شہر میں بہتر، نہ کہیں ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر، نہ اتنے سیوک فیسلٹیز بہتر، تو جہد کو روپیے آندے گئے وہ قلعے ویچ کے لاہور آندا گیا۔ اتنے جناب تڑا تڑ آبادیاں بڑھنی گئیں، اب تو لاہور قصور دے بالکل نال ملیا پہ حضور، چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئیں۔ باہر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، دنیا میں ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ مگر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو NA 128 کا علاقہ ہے نا سر، اس میں برہمن بھی ہیں، اس میں یعنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تھے پنڈ بھی آندا، ایک ماڈل کلونی بھی آندی ہے، GOR1 بھی آتا ہے، حکمرانوں کا ایریا بھی ہے سر یہاں پہ، ٹھیک ہے یار۔ یہاں پر نبی پورہ ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، غالم مارکیٹ ہے، اس طرح کے بہت سارے علاقے اس ایریے میں آتے ہیں۔ NA 128 کے اندر جو ہے وہ مقابلہ وہ ہو رہا ہے سر سلمان اکرم راجہ صاحب، بڑے معروف ایڈوکیٹ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عمران خان کا فوجی نمبر 1 یعنی وکیل نمبر 1 ہے وہ، اور یہ وہ وکیل نہیں ہے جن کو عمران خان کی تیاری کر کے نہیں آندہ ہٹا دیو، جڑا تیاری کر کے نہیں آتا انہوں ہٹاتا ہے عمران خان ہے۔ لطیف کھوسا صاحب کے بارے میں یہ خبر چلی ہے کہ انہوں نے کیا کہ تیاری نہیں کر کے آندہ ہٹا دیو، چلو ایویں اٹھ کے منہ چک کے آئی جاتا ہے۔ پتہ نہیں سچی جھوٹی مجھے نہیں پتہ اس بات کے بارے میں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ بڑے کاریگر وکیل ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر میں جانتا ہوں، اس بات کو اس لیے جانتا ہوں کیونکہ آصف زرداری صاحب کو کے کیسوں میں سے سب سے جو ایک یعنی کیس تھا نا جس میں ملک کیوم صاحب نے فون دے ہوتے چاچو کو ہدایت لے کے سزا سناتی سی، وہ SGS کو ٹیکنا کیس، اس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ بعد ازاں ان میرٹ بری ہو گئے تھے، لا پوائنٹ پہ نہیں ہوئے تھے، ان میرٹ بری ہو گئے تھے، اور اس کیس کے اندر عدالت نے یہ حکم دیا کہ یہ تو آپ کو یعنی ان کو جرمانہ ادا کرے، جنہوں نے نیب والے کے خلاف کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بہترین کام جو کہ ٹیکنا کمپنی کے ساتھ مل کے کیا گیا تھا، حکومت پاکستان کے نے کیا تھا، اس میں انہوں نے رکھنا ڈال دیا پکڑ کے۔
یہ کیس بھی لطیف کھوسا صاحب نے جیت کر دیا تھا. بہرحال اب عمران خان تو پتا عمران خان پھر اپنا ایک تکبر دا ایک اپنا ہوتا ایک معیار ہے, اس نے ان کو ہٹا دیا. ویسے خان صاحب جی تسی فیس دیو نا تو لطیف کھوسا بڑا اچھا وکیل ہے جی, میں تمہیں دسا تسی بھی تو مفت دے مل مایا لایا ہے نا, اینج نہ کرو ٹھیک ہے نا, پیسے خرچہ کرو حضور. لیکن عمران خان کو عادت ہی نہیں ہے, وہ تو کہتا دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, وہ تو ہر ایک تو منگتا ہی رہتا ہے باہر. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا وہ صرف فیس بھی پوری لیندے جی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ وکیل بھی بڑے اچھے ہیں. ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل حوالے سے ایک ڈفرینس اوپینین اپنی جگہ کے اوپر, مگر وہ ایک بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے اچھے وکیل ہیں. یہ بالکل میں آپ کو جو ہے وہ بات بتا رہا ہوں جس پر میں یقین رکھتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا پیڑ میں جی کوئی یہ پائیں میرے 2-3 پیڑ نے پولیٹیکل والوں سے بات کر رہا ہوں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھی کیا ہے. لیکن ان کے مقابلے پہ شخصیت جو ہے اون چودھری ہیں. اون چودھری کیا شخصیت ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایکچولی اس علاقے دے صورتحال کہڑے پاسے جا سکتی ٹھیک ہے. اچھا اب میں گزارش یہ کروں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہرگز عوامی آدمی نہیں, پائن بالکل خوش دلی نہ بھی گل کر رہے ہونا تو متھے تے تیوڑی پئی ہوندی ٹھیک ہے, یعنی وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, لوگوں نے ہاتھ ملا کے وہ راضی نہیں ہیں. آج سر 20 تاریخ ہو گئی ہے اور کل جو 19 گزری ہے وہ انہوں نے پہلی میٹنگ کی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تحریک انصاف کے کوئی وائس چیئرمین یا کوئی کونسلر جیتے تھے نا پہلے, ان کے ساتھ پہلی میٹنگ انہوں نے کل کی ہے ٹھیک ہے. اور اس میں لوگوں نے جب بتایا کہ بھاجی تسی کسے رہ گئے, بھاجی ساڈے نال تے انج ہو گیا, بھاجی تہاڈے نال تے انج ہو گیا. اچھا اب یہ جو کارکن ہوتا ہے نا یہ اپنے لیڈر کے ساتھ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن رکھنا چاہتا ہے, انہوں دل دی گلاں کردا ہے کہ میرے گھر بتی کٹی گئی ہوں, میری ماں بیمار ہے, میں جناب بڑا دکھی ہاں. وہ اپنے دکھ بیان کرنا چاہتا ہے اور ان کا مداوع چاہتا ہے ان سے, وہ پیسے کی صورت میں ہو, وہ تسلی کی صورت میں ہو, وہ دعا کی صورت میں ہو. یہ کارکن جو ہے نا اس کی یہی خوراک ہے, یہی اس کی غذا ہے. ایسے پوائنٹ صورتحال ڈفرینٹ ہے. یہاں پر جب انہوں نے سنا ہے میں نے کہ جب لوگوں نے بتانے کی کوشش کی کہ راجہ صاحب اسی سے لٹے گئے مارے گئے, انہوں نے کہا یار وہ پرانی باتیں چھوڑ دو, اگلی گل کرو ہوں کی کرنا جی. تو یعنی ایک تاثر جو ان کے بارے میں یہ قائم ہوا لوگوں کے اندر جو بھی کارکن وہاں پر موجود تھے کہ یار عوامی یہ آدمی نہیں. اچھا اس سے پہلے بھی جو تھے اپنا شفقت صاحب ٹھیک ہے, وہ بھی عوامی آدمی نہیں تھے, وہ بھی 22ویں گریڈ دے نہیں 44ویں گریڈ دے بیوروکریٹ سن. ان کے اندر بھی کوئی جو ہے نا بندے لاگ نہیں سی, وہ بھی کسی سے مل کر راضی نہیں تھے. ویسے وہ ایک پڑھا لکھا سا ایک یعنی نفیس سا چہرہ ضرور تھا, لیکن پائن جڑے نے وہ ان کے اندر عوامی ٹچ کوئی نہیں سی گا, ان کے اندر بھی عوامی ٹچ نہیں ہے. یہ ان کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے سیاست کے اندر, یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ نے حلقے کی سیاست کرنی ہو, الیکشن لڑنا ہو, پھر یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. اچھا اب جو اون چودھری صاحب ہیں, اون چودھری صاحب کے جناب بین لگے ہیں, اسٹیمر لگے ہیں. انہوں نے ایک طرف لگائی ہے میاں نواز شریف کی فوٹو, ایک طرف لگائی جگین ترین کی فوٹو, ایک طرف لگائی ہے علیم خان کی فوٹو. یعنی ان کے جو اسٹیمر ہے اس کے اوپر 3 تصاویر ہیں سر. ایک تصویر نواز شریف کی ہے, ایک یعنی علیم خان کی ہے, اور ایک ترین صاحب کی, اور چوتھی انہوں نے پڑھی ٹھیک ہے. اور پھر ان کے ساتھ نیچے ظاہر احسن شرافت اور جو بھی ایم پی اے مسلم لیگ نون کے ہیں, اوپر یہ جناب سرکار اون چودھری صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اب ان کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہے, انیوار روپیے دے مالک نے, یعنی کم از کم دکھائی یہی دے رہا ہے. پراڈوز, لینڈ کروزرز, مرسڈیز, وہ کیا کہتے ہیں جو ہے بی ایم ڈبلیوز, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ گڈیاں دے بھائن جڑے دورے فرماندے ہیں, اور بڑے ایکٹیولی وہ کمپین کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں. اور نظر آتا ہے کہ یار ہے کوئی بندہ جڑا نا لین آیا جی ووٹ ہے جی, ایدے کوئی جتی ستی کریکٹر ہے جی, ان نال جڑنا چاہیے ٹھیک ہے. یہ مطلب ایک دکھائی دیتی چیز. اگے پیچھے پروٹوکول جو لگی ہون بھائن دوڑا لگی ہون سارے پاسے. تو ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر طاقتور کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ طاقتور گروپ ہے
ٹھیک ہے، یہ جب جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو یہ تاثر ملتا ہے. لیکن ان کا نیگیٹو جو بات جا رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ اون چودھری صاحب اگر اس پر قابو نہیں پائیں گے تو پائن ہار جان گے. یہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا جو علاقے کا کارکن ہے، وائس چیئرمین یا کوئی جو بھی کوئی کونسلر جتے، وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار کی دسیے جا کے انہوں ووٹ پا دیو. اچھا، یہ اب ایک تاثر ایسا ہے جس کو وہ ڈسپیل نہیں ابھی تک کر پائے. پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ، یعنی جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے راتی شروع ہوئے نے، وہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں. ان کی ورکنگ سلمان اکرم راجہ سے زیادہ ہے. لیکن یہ جو معاملہ نا، یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ویسے مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ایز کے امیدوار ہیں وہ بھی موڈا لا رہے ہیں نال، ادروائز جو عہدیدار ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں. لیکن یہ گلی محلے کا کریکٹر ہے نا، اور نون لیگ کے ایم پی اے کے لیے تو ایکٹیو ہے، اون چودھری لیے ایکٹیو نہیں ہے. یہ بڑی ایک ان کے لیے پرابلمیٹک بات ہو سکتی ہے، اور ابھی تک بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک شادی کی تقریب میں تھا، آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں پر ڈسکس ہوا کہ جناب 128 سے کون لڑے گا. مطلب مجھ سے پوچھا انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں تاڑے عزیز و کار رشتہ دار نا، یہی سمجھے کہ اس بندے کو سارا کچھ پتا ہے گا. تو مجھ سے پوچھا، میں کہا یار اون چودھری کا امکان ہے. تو پکا مسلم لیگی تھا، وہ کنفرم کٹر قسم کا. کبھی نون لیگ کے علاوہ، یعنی نواز شریف کے علاوہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں. ایہو جا کریکٹر. انہوں نے کہا اگر میاں صاحب نے اون چودھری کو ٹکٹ دی میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. یہ باقاعدہ طور پر اس نے اعلان کر دیا وہاں پہ. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب اون چودھری اگر اس کے اوپر قابو پا لے تو پائندے جیت پکی جی. لیکن اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب لیٹ بہت ہے، پی ٹی آئی جناب بڑی واہ جی پی ٹی آئی دی لوگ باتیں کرتے ہیں. اصل تو پائے نا وہ تو پتہ لگے گا جدو ڈبے کھلن گے تو ووٹاں نکلن گیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ الیکشن ڈے کے اوپر کوئی دھاندلی نہیں ہونی. یہ بات سارے جنے کان کھول کے سن لو. کوئی ایس چکر نہ رہے کہ 2000 ووٹ نو 2 لاکھ یا 20,000 کرتا جائے گا. نہ زیرو ودنا جائے نہ زیرو گھٹنا جائے. ایسا ہم دستا ہوں. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن ڈے سنبھال جائے گا نا وہ جیت جائے گا. این اے 128 کے اندر ابھی تک کا جو مقابلہ ہے وہ سر ویسے نون لیگ کو ذہن میں رکھیں تو ان کی پوزیشن تھوڑی بہتر ہے اون کی. لیکن جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ اگر پراپر الیکشن ڈے اپنا سنبھال گئے تو پائن جوڑ برابر دا ہو جائے گا جی. یہ میں آپ کو اپنا انالیسس بتا رہا ہوں جو میں نے اس حلقے کو تھوڑا سا وزٹ کیا اور دیکھا دکھا، تو اس پر میں نے آپ سے بات کر رہا تھا. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جو پنکی پیرنی، بشرا بی بی، روحانی شخصیت، روحانی شخصیت، جو بھی آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، عمران خان کی حاضر سرورس بیگم اینج کہہ لو. ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ بڑی روحانی شخصیت ہے، اللہ علی ہے، لوگوں نے بنایا ہوا. یہ تو تاثر ڈسپیل کیا آگے مریم دی گفتگو نے کہ جادو ٹونا کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئیں، لیکن بہرحال وہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. مگر ہوا یہ کہ کل ان کی نا عدت میں نکاح کے حوالے سے ایک پیشی تھی، اس پیشی پر وہ آئی ہیں. اب آپ اسلام آباد کا موسم دیکھ لیں، لاہور میں بہت ہی ٹھنڈے ہوتے، سورج نام دی شے کوئی نہیں. جی سورج آیا تو انج ہی ہے جی میں ماڑا جا کیا کہتے ہیں ہوا میں نمی کا تناسب ہوتا ہے نا، اونج دا سین ہے گا. ٹھیک ہے. بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. بشرا بی بی آ رہی ہیں، ان کے وکلا ہیں، ساتھ ایک خادم ہے اور اس نے چھتری پکڑی ہوئی ہے اور بشرا بی بی کو پتہ نہیں کیڑی دھوپ تو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کوئی سورج آئی نہیں، بارش نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں پائن نے نہ پھڑی ہے تو بشرا بی بی اندر آ رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، برقع انہوں نے پورا پہلے جو ظاہر ہے ان کے نزدیک ایک مذہبی گیٹ اپ ہے ان کا، وہ کر کے آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ روحانی شخصیت ہیں تو اینے ٹوڑ ٹپے دی کی لوڑ ہے؟ اللہ علیہ تو ٹوڑ ٹپا چاہیے ہی نہیں گا. وہ تو آپ یعنی میں سچی بات ہے کہ کیا کہتے ہیں
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਤੇਲਾ ਪੈਸਾ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਦੁਨੀਆ हुकूमत आई हुकूमत गई इन चीज़ों ने तल्ला का वास्ता क्यों नहीं। वो तो अल्लाह वाले जो होते हैं वो तो अल्लाह की याद में मगन रहते हैं। उन्होंने फलसफा हयात ही साढ़े तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इत्थे भावें एडा टोर टैका लगा रहा है, लेकिन एक एंगल और भी है, और वो एंगल ये है कि हो सकता है कि भावें कोई रूहानियत के चक्कर होवे, यानी कोई जादू टूना कोई खलाई मखलूक कोई इस तरह का सीन होवे कि जनाब आप ये चलेगा मेरे साथ ये रखेगा, इसकी वजह से जो नज़र बद है वो मेरे पे नहीं आएगी, और जो मेरी जी मोकलात ने उन वो जनाब मेरे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। हो सकता है इस तरह की बात हो, मैं ए टेबल आ रहे हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यार ना सूरज है ना बारिश है, छाता लैके भाई नाल दौड़ ला रहे हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं ना सर, वो इस तरह की बातों में नहीं जाते, उन्होंने टोर टक्के की कोई लोड़ नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जो दुनियादार होते हैं जिन्होंने लोगों को जरा अपने जरा ना कम घेर पाना होता है, ठीक है, वो इस तरह की हरकतों से करते हैं जो दुनिया को मुतासर करना चाहते हैं कि जनाब अस्सी बड़ी को शय। तो बड़ी बातें लोग करते थे कि जनाब वो बड़ी अल्लाह वाली हैं, वो पता नहीं क्या हैं और वो क्या नहीं हैं। उज़्मा कारदार साहबा जो हैं वो MPA थी तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने सबसे पहले पिंकी पीरनी का भेद खोलिया सी। तो एक कल जी छतरी है ना, इन्हें भेद खोलता जे कि भाजी ये रूहानी वाली गल कोई नहीं जाएगी, रूहानी है तो वो कोई नहीं पता, रूहानियत वाला काम कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो कम से कम मुझे ऐसे ही लगता है, हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगता हो, लेकिन जो भी लगता हो लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग में।